السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز. آج آپ کی خدمت میں مالا کی ایپیسوڈ نمبر 21 آخری قسط لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آئے ناول کا آغاز کرتے ہیں. مالا نمرہ احمد، حصہ چہارم، استنبول، ایپیسوڈ نمبر 21 آخری قسط، پارٹ 1. بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل. بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں. کتنی خوبصورتی سے نزاکت بری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں. ویئر ہاؤس میں تناؤ بری فضا قائم تھی. دو کرسیوں پر آمنے سامنے وہ دونوں اس طرح بیٹھے تھے. مائر کا موبائل بج رہا تھا اور آلیان کی چمکدار آنکھیں اس پر جمی تھیں. فون اٹھاؤ. مائر نے اس پر سے نگاہ ہٹائے بغیر فون کان سے لگایا. مائر. دوسری جانب چنگیز کا سانس پھولا ہوا تھا. پستہ بلڈنگ میں، پستہ بلڈنگ میں. مائر بنا پلک چپکائے آلیان کو دیکھ رہا تھا. وہ بچہ پستہ بلڈنگ میں ہے. وہ ہمیں مل گیا ہے. مالا کا بیٹا ہمیں مل گیا ہے. خوشی، جوش، حیرت، بہت کچھ تھا چنگیز کی آواز میں. وہ جیسے چلا رہا تھا. مائر کے سینے میں دبی سانس خارج ہوئی. البتہ تاثرات نہیں بدلے. دھیرے سے موبائل نیچے کر دیا. مل گیا بچہ، ہے نا؟ آریان غور سے اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا. ہاں مل گیا. آلیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی. وہ تشویش بھری سانس لے کر پیچھے ہوا. اور اگر آپ کی اجازت ہو تو. نگاہیں دائیں بائیں گھمائیں. میں جاؤں؟ ایگزام کی تیاری کرنی ہے. پلکیں سادگی سے جھپکائیں. تم نے پہلے فیروزی کیوں کہا؟ مائر کے چہرے پہ کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا سوائے سوال کے. میں نے پستہ کہا تھا. تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہوگی. اگر مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے تو جب میں پولیس کو کال کر کے فیروزی بلڈنگ کہہ رہا تھا تو تم نے مجھے ٹوکا کیوں نہیں؟ تم دور جا کے بات کر رہے تھے. مجھے نہیں سنائی دیا. میں نے پستہ ہی کہا تھا. مائر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایڑیوں پہ گھوما. پیچھے ہاتھ باندھے اس کا ایک آدمی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس کسی مجسمے کی طرح. اس لڑکے نے کیا کہا تھا؟ مائر اس مجسمے کے ساتھ رکا. غور سے اس کا چہرہ دیکھا. مجسمے نے ایک نظر مائر کو دیکھا، دوسری آلیان پہ ڈالی. شاید اس نے پہلی دفعہ بھی پستہ ہی کہا تھا. آلیان سے نگاہ ہٹائے بغیر وہ بولا تھا. مائر نے چونک کے پیچھے دیکھا. آلیان چمکتی مسکراتی آنکھوں سے اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. کچھ تھا عجیب سا، غیر آرام دہ سا. وہ کسی چونٹی کی طرح مائر فرید کی گردن پر رینگنے لگا تھا. اس کی گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہونے لگے. مائر بے اب آپ اونچا سننے لگ گئے ہیں. مائر چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا، بغض سے، ملامت سے اور الجھن سے. پھر ابرو سے اشارہ کیا. اس اشارے کی دیر تھی کہ وہ لوگ فوراً آگے بڑھے اور آلیان سادان کے وائرز کاٹنے لگے. آلیان کی کلائیاں آزاد ہوئیں تو اس نے ان کو دائیں بائیں موڑ کے ریلیکس کیا. پھر کالر جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. مسکرا کے مائر کو دیکھا. کیا آپ واقعی میرا گردہ بیچنے والے تھے؟ دوبارہ اگر تم نے اس بچے کی جانب دیکھا تو جان جاؤ گے کہ میں کیا کرنے والا تھا. آلیان ہلکا سا ہنس دیا. میں نے بچے کو آزاد کر دیا ہے. دوبارہ اسے کچھ نہیں کہوں گا. آپ سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا. مالا سے کہیے گا اس کا بیٹا اب محفوظ ہے. کوئی اسے اغوا نہیں کرے گا. وہ ریلیکس کر سکتی ہے. کیا تم اس کے سوا کسی بچے کو بھی اغوا نہیں کرو گے؟ میں بچے اغوا نہیں کرتا. نگینہ بیگم کرتی تھی. تم کیوں نہیں؟ آلیان اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائے گیا. بولا کچھ نہیں. نگینہ بچوں کا کیا کرتی تھی؟ جواباً آلیان نے اس شخص کو دیکھا
جس نے پستہ کہنے کی گواہی دی تھی اور انگلیوں سے ہوا میں لکھنے کا اشارہ کیا۔ پین۔ وہ کسی معمول کی طرح آگے بڑھا اور ایک پین آلیان کو تھمایا۔ آلیان نے جیب سے ایک کارڈ نکالا، کسی ڈرائی کلینر کا کارڈ، جو جیسے یوں ہی کسی نے اسے دے دیا ہو اور جیب میں رہ گیا ہو۔ میز پر کارڈ رکھا، چکا، اس کی پشت پر چند الفاظ گھسیٹے، پھر سیدھا ہو کے مائر کے قریب آیا۔ میرا نمبر، کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ کارڈ مائر کے فرنٹ پاکٹ میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا تو مائر نے تیزی سے ہاتھ اٹھایا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ تمام تمام۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، پھر کارڈ میز پر رکھا اور ماتھے تک لے جا کر انگلیوں سے سلام کیا۔ اب وہ سیٹی بجاتا داخلی دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ مائر فرید نے ایک نظر وہاں کھڑے تمام افراد کو دیکھا۔ کیا اسے ہر ایک سے پوچھنا چاہیے کہ آلیان نے فیروزی کہا تھا یا پستہ؟ کیا ایسا کر کے وہ اپنی بے عزتی کروائے گا؟ یا کیا آلیان نے اس کے گارڈ پر اپنا سحر کر دیا تھا جس کے باعث وہ اس کا معمول بن گیا تھا؟ جیسے کاٹن کینڈی بیچنے والے نے بتایا تھا کہ 1 منٹ، کیا بتایا تھا اس نے؟ مائر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس دن جب وہ اور مالا اس کاٹن کینڈی والے بوڑھے کے پاس گئے تھے تو اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ وہ بیربل کی شادی کا سوچ کے اپسیٹ تھا۔ کاٹن کینڈی والا بوڑھا کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی بیٹی اس کو روک رہی تھی۔ اسے ٹکڑوں میں یاد تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس سنہری بالوں والے نوجوان نے جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر لبوں پہ انگلی رکھ کر اس کی قوت گویائی چھین لی تھی۔ اور مالا نے کہا تھا، او مالا، اسے یاد آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اسے مالا کے پاس جانا تھا، بلکہ مالا کو بدر کے پاس لے کر جانا تھا۔ پھر وہ رکا۔ میز پر رکھا کارڈ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر لکھے نمبرز ایک دعوت دے رہے تھے۔ مائر نے کارڈ بریسٹ پاکٹ میں ڈال لیا۔ وہ جیسے کوئی سلگتا ہوا انگارہ تھا۔ اس کی تپش سے اپنے سینے پر دل کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ وہ اونچی آواز میں سب اپنے آدمیوں کو وہ سب سمیٹنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ البتہ دور اندر کسی نے مائر فرید سے سرگوشی کی، اس کارڈ کو وہ یہیں پڑا رہنے دے، اس کو نہ اٹھائے، اس راستے کو بند رکھے جو کسی پینڈورا باکس کو کھولنے کے مترادف تھا، اپنے تجسس کو چھوڑ دے۔ لیکن وہ اس انگارے کو کوٹ کی جیب میں ڈالے آگے بڑھ گیا۔ مائر فرید کو اپنے جواب ہمیشہ چاہیے ہوتے تھے۔ اس سپہر بلد کی لیگوز جیسی عمارتوں کے گرد بہت سے رنگ بکھرے تھے جو ان عمارتوں کے نہیں تھے۔ پولیس کی کارز جو پستہ رنگ عمارت کے سامنے کھڑی تھی سفید رنگ کی تھی اور ان پر نیلے رنگ سے پولیس لکھا تھا۔ کارز کی سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھیں۔ مائر فرید کے لمبے کوٹ کا رنگ سرمئی تھا اور اس وقت وہ پستہ رنگ عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ سامنے ایک سفید ایمبولینس کی کھلی پشت دکھائی دی تھی۔ چنگیز نیلی سلیو لیس جیکٹ پہنے پیرامیڈک سے کچھ کہہ رہا تھا اور ایمبولینس کے دہانے پر ایک ننھا بچہ کمبل لپٹے بیٹھا تھا۔ کمبل کا رنگ نیلا اور سرخ تھا اور اس بچے کے بالوں کا رنگ بھورا مائل۔ مائر کی نظریں اس کے جھکے سر پر جم گئیں۔ بچے کے کندھے پر چنگیز کا حفاظتی ہاتھ جمع تھا۔ ساتھ کھڑی پیرامیڈک اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی بات پہ چہرہ اٹھایا اور خاتون پیرامیڈک کو دیکھا تو ماہر دیکھ سکتا تھا۔ اس بچے کی آنکھیں کسی ہلکے رنگ کی تھیں۔ وہ پھولے پھولے گال گندمی ماحل، مالا اور زیاد کی رنگت کے درمیان کا رنگ۔ چنگیز نے ماہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ بچے کو وہیں چھوڑ کے ماہر کی جانب آیا۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن مائر فرید اس کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا جس نے سر واپس جھکا لیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، جیسے کمبل کے باوجود سردی سے ٹھٹر رہا ہو۔ سرمئی سردی سے جس میں بلد کا کوئی رنگ شامل نہ تھا۔ مائر، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ مائر نے چونک کے دیکھا۔ چنگیز اس کے شانے کو ہلا کے بولا تھا۔ اس نے بدک توجہ دینے کی کوشش کی۔
اغواکار تب تک بھاگ چکے تھے کیونکہ ہم پہلے غلط عمارت میں چلے گئے۔ تم نے پہلے فیروزی کیوں کہا؟ اس لڑکے نے کہا تھا فیروزی۔ جی اس نے کہا فستق۔ چنگیز نے تعجب سے اسے دیکھا۔ فیروزی اور فستق؟ پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں، کیا تمہیں سننے میں غلطی ہوئی تھی؟ ماہر نے گردن اٹھا کے پستہ رنگ عمارت کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑی فیروزی عمارت کو، جس کی بالائی ترین بالکنی میں ایک اور مرد اور عورت کھڑے برہمی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ان کے اپارٹمنٹ پہ پولیس نے پہلا چھاپا مارا تھا۔ ویسے وہ عجیب کریپی سا لڑکا تھا۔ میں دوبارہ کبھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا، لیکن تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے ہم اغواکاروں کو نہیں پکڑ سکے۔ چنگیز نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ ماہر کی اٹھی گردن ابھی تک فیروزی عمارت کی بالائی منزل کو دیکھ رہی تھی۔ یا شاید وہ اغواکاروں کو بھاگنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیروزی کہا۔ چنگیز خود سے تبصرہ کیے جا رہا تھا۔ اس کی عدم توجہی کے باعث گہری سانس لی۔ کہا نا، میں دوبارہ کبھی اس نوجوان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تمہارے خیال میں اپنی خوشی سے اس کے ساتھ اس ویئر ہاؤس میں بیٹھا تھا اور چنگیز نے دونوں ہاتھ فوراً اٹھا دیے۔ میں نہیں سننا چاہتا، میں نہیں جاننا چاہتا۔ میں رپورٹ میں یہی لکھوں گا کہ یہ ایک گمنام ٹپ تھی۔ آنکھوں میں اس کو گورا۔ ماہر اچھا کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اب کن اکھیوں سے اسے فیروزی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بالکل پستہ رنگ عمارت کے جتنی اونچی تھی۔ اپارٹمنٹس کی تقسیم بھی انہی کے برابر تھی، لیکن دونوں عمارتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ فیروزی عمارت سے کوئی جست لگا کر پستہ عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران بلد کے آسمان پہ پھیلے بادلوں اور ان کے ستاروں سے جانگتے سورج نے کئی رنگ بدلے، یہاں تک کہ ماہر نے ایک زرد ٹیکسی کو وہاں رکتے دیکھا، جو پولیس کارز کے باعث قدرے دور ٹھہر گئی تھی۔ ماہر پستہ عمارت کے داخلی زینوں پر بیٹھا تھا۔ وہ ایمبولینس کے کھلے دہانے پر بیٹھے بچے کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس زرد کیپ کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ نکل رہی تھی، سر پر ٹوپی پہنے جس سے بال باہر نکل کے باہر کو اڑ رہے تھے۔ وہ قدرے الجھی ہوئی اور حیران تھی۔ ماہر اس کو دیکھے گیا۔ وہ شاید کرایہ دینا بھول گئی تھی، تبھی ٹیکسی نے اس کو واپس بلایا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے پلٹی، بازو لمبا کر کے کارڈ ٹپ کیا۔ ٹیکسی والا اس دوران دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے مسلسل اول فول بولتا جا رہا تھا۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فستق کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ گاڑیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی مالا کے چہرے پر اس وقت بہت سے رنگ تھے، حیرانی کے رنگ، اچنبے کے رنگ۔ ماہر کی نظریں اس کے بھورے بوٹس پر جمی تھی، جو چھوٹے قدموں کی صورت سڑک پر آگے کو بڑھ رہے تھے۔ وہ جیسے کسی پل صراط پہ چلتی جا رہی تھی، سہج سہج کے خوف سے۔ اس کی نگاہ ماہر پہ نہیں پڑی، اس کی نگاہ ایمبولینس پہ پڑی۔ شاید چنگیز اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں اس کو وہاں بلا رہا تھا، بازو لمبا کر کے اسے ہلاتا۔ ماہر کی نگاہ واپس اس کے چہرے تک آئی۔ وہ بیچ سڑک کے ٹھہر گئی تھی۔ دائیں بائیں چلتے راہگیر جو پولیس کی کارز کے باعث کوفت کا شکار ہو رہے تھے، قہوہ خانوں کے کھلے فرنٹس میں بیٹھے لوگ دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے، اور ہمسایہ عمارتوں کی بالکنیوں سے لٹکتی عورتیں جو ایک دوسرے سے یا فون پہ مسلسل ادھر ادھر اس واقعے کی رپورٹ دیے جا رہی تھیں۔ ان سب سے بے نیاز وہ ٹوپی والی لڑکی وسط سڑک کے رک گئی۔ اس کی نگاہیں پولیس کے دہانے پر بیٹھے سر جھکائے بچے پر تھیں۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فستق کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ماہر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اس کی سبز آنکھیں ڈھلتی دھوپ سے نارنجی ہو رہی تھیں، پہلے ان میں شاک ابھرا، پھر بے یقینی، لیکن کوئی آنسو نہیں اترا۔ وہ بس حیران تھی، ٹکر ٹکر چنگیز کا چہرہ دیکھتی، پھر اس بچے کو۔ اس نے شاید کئی دفعہ یہ منظر تصور کیا تھا، اتنا زیادہ کہ اس کا ذہن تخیل اور حقیقت میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس کے بھورے بوٹ قدم قدم آگے بڑھنے لگے۔ وہ ایمبولینس کے دہانے تک آئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ کمبل میں لپٹے بچے نے چہرہ اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ بچہ فوراً سے اپنے بازو اپنی ماں کے گردن کے گرد پھیلا کے اس سے لگ گیا تھا، جیسے خوفزدہ ہو۔
یا جیسے اسے سرمئی ٹھنڈ لگی ہو۔ میں نے فروزی نہیں کہا، میں نے فستق کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ کافی دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھا، دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے قریب آ رکا۔ وہ ابھی تک زمین پر گھٹنے لگائے بیٹھی اپنے بیٹے کو گلے سے لگائے، اس کے کمر پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شاید وہ کچھ کہہ رہی تھی، اٹس اوکے اٹس اوکے، شاید وہ کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ان آنسوؤں میں بلد کی کسی رنگین عمارت کا عکس دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ بالکل شفاف تھے، بے رنگ آنسو۔ پھر اس نے بھیگی آنکھیں کھولی، گردن اٹھائی، پہری نگاہ ماہر پہ پڑی۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ ماہر بدقس مسکرایا، سر کو خم دیا جیسے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر رہا ہو، پھر گردن اٹھا کے دوبارہ سے اس عمارت کو دیکھا، پستہ رنگ کو نہیں بلکہ فیروزی عمارت کو۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فستق کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ماہر بے نے کہا تھا وہ آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ دیں گے، انہوں نے آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ دیا ہے۔ چنگیز خوشگوار لہجے میں مالا سے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی جواب میں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ماہر ابھی تک اسی فیروزی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ مالا اب پیرامیڈک کے ساتھ کھڑی اپنے بیٹے کا کمبل اتارتے ہوئے اس کو کچھ ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ہی ہتھیلی کی پشت سے وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایسے میں چنگیز اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ وہ دونوں اب پولیس کے دوسرے سرے پر تھے، مالا سے دور۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا ماہر، تم نے اس کو اس کا بچہ لوٹا دیا، اب وہ بچہ محفوظ ہے اور بہت جلد وہ اپنے ملک واپس جا سکیں گے۔ ماہر نے ہوں میں سر ہلایا، گردن فیروزی عمارت کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے زیاد سلطان کا، تو وہ بھی جلد یہاں سے چلا جائے گا۔ ماہر فرید نے چونک کر اسے دیکھا۔ چنگیز نے پلکیں جھپکا کے اٹھائی، جیسے کہہ رہا ہو وہ جانتا ہے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ جس دن وہ اسائنمنٹ کر رہا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسائنمنٹ کی مدت 2 ماہ طے ہوئی تھی، اور زیاد سلطان جس روز مالا سے پہلی دفعہ ملا تھا، اس بات کو 1.5 ماہ گزر چکا ہے۔ اس سے زیادہ وہ یہاں نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اسے حکومت کے سامنے اپنا کلین ریکارڈ ثابت کرنا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب چنگیز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم کچھ دن کے لیے کام سے چھٹی لو، اپنی قرمزی عمارت کو ذہن سے نکالو۔ چنگیز نے کونکیوں سے اس طرف اشارہ کیا جہاں وہ پھر سے پنجوں کے پل زمین پر بیٹھی بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس ننھے بچے سے کوئی بات کر رہی تھی، اور وہ بچہ جواب میں بالکل خاموش تھا، نہ وہ مسکرا رہا تھا نہ وہ رو رہا تھا۔ اور ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، کیونکہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ ماہر نے واپس گردن اسی فیروزی عمارت کی جانب موڑی تو چنگیز نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر چہرے پر بدمزگی پھیلی۔ ہو سکتا ہے تمہیں واقعی سننے میں غلطی ہوئی ہو، آلیان نے فستق ہی کہا ہو، اور تمہیں فیروزی لگا ہو۔ ہر بات کے پیچھے پہیلی نہیں ہوتی۔ اب جب سب درست ہونے جا رہا ہے تو اپنے دماغ کو کسی نئی گتھی کو سلجھانے کی طرف لگانے کے بجائے اپنے حال پہ غور کرو۔ یہ میرا ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں مشورہ ہے۔ نہ فیروزی اور فستق ایک جیسے الفاظ ہیں، اور نہ یہ عمارتیں ایک جیسی ہیں۔ اس نے فیروزی کہا تھا، مجھے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وہ چنگیز کی آنکھوں میں دیکھ کے اسی یقین سے بولا تھا جو اس کے اندر قدم جمائے بیٹھا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے غلط عمارت کیوں بتائی چنگیز بے، سوال یہ ہے کہ میں نے اس کا پہلی دفعہ میں یقین کیوں کیا۔ اس نے آخری نگاہ فیروزی عمارت پہ ڈالی۔ سورج اب ڈوب رہا تھا اور جامنی اندھیرا ہر طرف پھیلنے کو بےتاب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عمارت بھی اپنے سارے اسرار اپنے اندر دبائے اس اندھیرے میں ڈوب جائے گی، لیکن وہ اس پہیلی کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا تھا اس نے کیا سنا تھا، کچھ تھا اس فیروزی عمارت میں، کچھ ایسا جو اسے کھوجنا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہوٹل سویٹ میں تازہ قاسم پتی پھولوں کی مہک تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور باہر پھیلے منظرنامے میں مسجدوں کے مینار
اور دور بہتا بوسفورس کا پانی نمایاں تھا۔ کھڑکی کے ساتھ کبیرہ سادان کھڑی تھی، ایسے کہ سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا، سر پر اونی ٹوپی تھی اور انگلیاں اس طرح سے مروڑتی موبائل اسکرین کو تیزی سے اسکرول کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد انگلی رکھی، ابرو ناپسندگی سے اکٹھے ہوئے۔ اسکرین پر ایک تصویر رکی ہوئی دکھائی دی، ماہبینہ کا انسٹاگرام، دو بچوں کے ننھے ننھے ہاتھ اور ان دونوں میں ایک ایک انگلی جو یقیناً ماہبینہ کی تھی۔ ماہبینہ نظر سے بچنے کے لیے اب اپنے بچوں کی چہروں کی تصویر نہیں لگاتی تھی، لیکن وہ ہاتھ کافی تھے۔ ایک لاوا سا کبیرہ سادان کے سینے میں اٹھنے لگا، اتنا شدید کہ جیسے اس کے سارے جسم کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ انہوں نے مٹھی بھینچ کے اپنے سینے پر رکھی، گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں بھر آئیں۔ پچھلی رات مسکارا ٹھیک سے اتارا نہ تھا، سو جیسے ہی آنکھوں میں پانی آیا، حلقوں والی جگہ مزید سیاہ ہوتی گئی۔ انہوں نے فون زور سے صوفے پر مارا اور پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئیں، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسی وقت موبائل کی ٹرن ٹرن اتنی زور سے بجی کہ وہ ڈر کے اچھلیں۔ تیزی سے فون اٹھایا، اسکرین پر بلاک نمبر لکھا آ رہا تھا۔ ان کے دل نے ایک دھڑکن مس کی، انگلیوں پر لگا سیاہ پانی اسکرین پر بھی لگ گیا، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں چند ایک دفعہ اس نمبر سے کال آئی تھی۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ ہیلو ہیلو کہا، لیکن کال کرنے والے نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ کال کاٹ دیتا تھا، اور وہ جانتی تھی وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پولیس کے بتائے گئے اس پتے پر جہاں آلیان رہتا تھا وہ کئی دفعہ گئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مالا کے بچے کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد سے آلیان کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ وہ اس یونیورسٹی میں آتا تھا جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا، نہ وہ اس ایگزام میں شریک ہوا تھا جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا رہا تھا۔ وہ یوں غائب ہو گیا تھا جیسے جنات ہو جاتے ہیں۔ موبائل اسکرین ابھی تک زور زور سے بج رہی تھی۔ کبیرہ بیگم نے بھیگی انگلی سے اسپیکر کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ اس دفعہ وہ بھی خاموش رہنا چاہتی تھی، لیکن چند لمحے سے زیادہ ایسا نہ ہو سکا۔ میں جانتی ہوں یہ تم ہو، ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بس یہ نہیں جانتی جب بات نہیں کرنی تو کال کیوں کرتے ہو؟ جب نہیں چاہتے کہ تمہیں ڈھونڈا جائے تو اپنا پتہ کیوں بتاتے ہو؟ انہیں شک گزرا کہ دوسری جانب سانس لینے کی آواز آئی ہے، پہلے یہ بھی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے پھر سے آنسو رگڑے۔ آلیان میرے بیٹے، تمہیں ایک دفعہ بیٹھ کے میری طرف کی کہانی سننی چاہیے۔ میں نہیں جانتی اس نگینہ نے تمہیں کیسے برین واش کیا تھا، اور میں تمہارے ذہن میں اس کی یاد کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید وہ مجھ سے بہتر ماں ثابت ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی چیز اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا تم مجھے ایک چانس دے سکتے ہو؟ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، البتہ سانس لینے کی آواز ویسی ہی تھی۔ میں نے سنا ہے تم نے مالا کے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی تم سے رابطہ کرے، لیکن پھر بھی تم مجھے کال کرتے ہو، کیونکہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتا رہے گا۔ کیا تم ایک دفعہ اس خون کی سن سکتے ہو؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آج شام، آپ کے ہوٹل کے باہر بینچ پہ۔ اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کبیرہ سادان داغ سے رہ گئیں۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، مگر اس لہجے کو نہیں۔ یہ لہجہ اب بے رخی اور کھدرے پن سے بھرا ہوا نہیں تھا، سرد اور لاتعلق بھی نہیں، بلکہ اس لہجے میں انہیں کوئی جذبہ محسوس ہوا تھا، بے چینی، کپ کپاہٹ، خون کی کشش۔ وہ مسکارے سے لتڑی بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں۔ آلیان کی شام کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتی تھی ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ ساری دوپہر اور ساری شام ہوٹل کے باہر سردی میں بینچ پر بیٹھنے کو تیار تھی۔ وہ ضرور ان سے ملنے آئے گا، کئی برس بعد ان کا بیٹا ان سے ملنے آئے گا۔ شام جامنی اندھیرے کی صورت میں سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ پھیل رہی تھی۔
سڑک کنارے بندی کشتیوں کے رنگ برنگے کمکنے اندھیر ہوتے جلملانے لگتے، ان میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہوے کے دور چلنے لگتے۔ ایسے میں اگر کشتی میں بیٹھا کوئی فرد گردن اٹھا کے اوپر دیکھتا تو اسے دو بالکنیاں روشن دکھائی دیتی۔ مالا کی بالکنی کا بلب جل رہا تھا، البتہ وہ خالی تھی۔ شیشے کے اندر سے اندر جھانکو تو وہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی کینچی سے ایک پودے کے مرجھائے پتے کاٹ رہی تھی۔ بار بار نگاہ اٹھا کر صوفے پہ کروٹ کے بل سوئے بچے پر ڈال لیتی تھی، جس کے سر پر ٹوپی تھی اور اس نے دو کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ ہر نگاہ کے ساتھ وہ مسکرا دیتی اور واپس اس پودے کی جانب متوجہ ہو جاتی جس کو اس نے دوسرے پودوں کی طرح گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل نظر انداز کیا تھا۔ یہ ایک ہفتہ عجیب بے یقینی سے گزرا تھا۔ بدر کے واپس آتے ہی چند گھنٹوں تک تو اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ آ چکا ہے اور وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ زندہ ہوگا، لیکن دور اندر وہ خوف کسی تلوار کی طرح سر پر منڈلاتا رہتا تھا کہ شاید وہ غلط ہو۔ اور اب جب بدر گھر آیا تو پہلا دن وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی، بس حیرت تھی گم سم۔ آہستہ آہستہ ذہن نے ان سب کو پروسیس کیا، لیکن خوشی کے بجائے وہ جو پہلا احساس اسے ہوا وہ خوف تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی خوف کندھوں پر کسی پرندوں کے پنجوں کی طرح دباؤ دینے لگا۔ اگر آلیان نے دوبارہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا، اب کی بار وہ کیا کرے گی؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے باہر ماہر کا گارڈ موجود تھا اور بلڈنگ کے باہر چنگیز کے دو پولیس اہلکار۔ ہر ایک نے اس کو تسلی دلائی کہ اب وہ بچے کو دوبارہ اغوا نہیں کرے گا۔ 2-3 دن کے بعد وہ جیسے نارمل ہونے لگی۔ اسے بالآخر یقین آنے لگا کہ اب زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، لیکن بدر کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس ایک ہفتے میں صرف وہ پودے نہیں تھے جن کی طرف وہ متوجہ نہیں دے سکی تھی، اور وہ مرجھانے لگے تھے۔ ماہر فرید بھی اس کے دھیان سے اوجھل تھا۔ مالا نے پودے کا جار کاؤنٹر ٹاپ پر رکھا اور اس صوفے تک آئی۔ احتیاط سے اس کے کنارے بیٹھی۔ بند آنکھوں سے سویا بدر ہلکا سا کسمسایا۔ مالا کا دل زور سے دھڑکا، کہیں وہ اٹھ نہ جائے، لیکن وہ سوتا رہا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ بدر ٹھیک تھا، اس کی صحت اچھی تھی، مگر وہ بولتا نہیں تھا۔ ایک امید سی تھی کہ شاید جب وہ واپس آئے تو وہ بولنے لگے گا، لیکن وہ ویسا ہی تھا، لمبا ہو گیا تھا، بالوں کا رنگ قدرے گہرا ہو گیا تھا۔ بظاہر بدر ویسا ہی تھا، لیکن کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان گزرا وقت تھا، یا کیا وہ ایک چیلنجنگ تھا؟ مالا نے جرجری لی، جیسے ذہن میں آئے منفی حالات کو جھٹکا۔ وہ اس کا بیٹا ہی تھا۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی یا جادو اس کے بچے کو کسی دوسرے بچے کی صورت میں لا کے اس کے سامنے نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ تصدیق کے لیے پولیس نے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروائے تھے، گو کہ اسے ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے بچے کو پہچانتی تھی۔ لیکن کچھ تھا جو بدر میں مختلف تھا، جیسے وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن نہیں، ایک خاموش بچہ مزید کتنا خاموش ہو سکتا ہے؟ یہ شاید وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس دوران بدر کے تمام لیبس بھی ہوئے تھے، اور ان کے مطابق اس کو کسی بھی قسم کی دوا یا زہریلا کیمیکل نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی، بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر کیا تھا جو اسے تنگ کرتا تھا؟ یا شاید وہ ماہر کی طرح ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جن کا نہ پوچھے جانا ہی بہتر تھا۔ موبائل آس پاس کہیں تھرتھرانے لگا تو وہ چونکی۔ اس صوفے کی گدی میں گھسا ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ غیر شناسہ نمبر دیکھ کر دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ الیان نے اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں؟ کہیں وہ جادوگر دوبارہ ان کی زندگیوں میں نہ آ جائے۔ نہیں، اس دفعہ وہ اس کی جان لے لے گی۔ تیزی سے فون کان سے لگایا۔ کشمالہ۔ اوہ! مالا کے ہونٹ سکڑے۔ وہ اس فون کال کی توقع پچھلے کئی دن سے کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا کہ زیاد سلطان کو اس کال کی ہمت کرنے میں ایک ہفتہ لگا تھا۔ کہو زیاد، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔
میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اب تک تم جان ہی چکی ہوگی کہ میں کچھ دن بعد اس شہر سے چلا جاؤں گا اور بہت عرصے تک شاید یہاں دوبارہ نہ آ سکوں۔ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ کشمالہ خاموشی سے سنے گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے بارے میں برا نہیں سوچو گی، چاہے کوئی تمہیں کیسی ہی کہانی کیوں نہ سنائے۔ کشمالہ نے گردن موڑ کے بالکنی کو سمت دیکھا۔ ایک سایہ سا وہاں دکھائی دیا تھا جو دوسری بالکنی سے اس جانب گر رہا تھا۔ ایک پورے قد کا آدمی ریلنگ پہ جھک کے پانی کو دیکھا، ہاتھ میں پکڑا مگ۔ میں جانے سے پہلے صرف ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنا اور نہ اس کے بعد حصہ بننا چاہوں گا۔ میں تمہاری اور بدر کی زندگی سے نکل جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں زیاد کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور یہ وہ بچہ ہے جس کو نہ تم دنیا میں لانا چاہتے تھے، نہ اس کو بازیاب کروانے کے لیے تم نے کوئی مدد کی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ آلیان نے میری دشمنی میں کیا۔ میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن کیا ایک دفعہ اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں؟ اس کی آواز تھکی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ کشمالہ نے پھر سے بالکنی کی سمت دیکھا۔ وہ سایہ وہیں تھا، مگ چہرے تک لے جاتے ہوئے۔ وہ جیسے کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے اس وقت ڈسٹرب مت کرو زیاد۔ مزید کچھ سنے بغیر مالا نے فون رکھ دیا، پھر بالکنی کی سمت آئی، دروازہ کھولا۔ ٹھنڈ کے تھپیڑے تیزی سے اندر آئے۔ احتیاط سے دروازہ بند کیا، دوسری طرف کھڑا سایہ چونکا، گردن مڑی۔ وہ قدم قدم چلتی بالکنی کے سرے تک آئی۔ اب وہ ساتھ والی بالکنی کو دیکھ سکتی تھی اور وہاں کھڑا شخص اس کو۔ پھر وہ مسکرایا تھا تکان سے۔ وہ قہوے کا بھاپ اڑاتا مگ ہاتھ میں لیے ریلنگ پر جھکا ہوا تھا۔ آہٹ پر اس کی جانب گھوما۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اپنی ریلنگ کے قریب آ ٹھہری۔ رخ مائر کی جانب تھا۔ وہ اسے دیکھ کے تکان اور آہستگی سے مسکرایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے کشمالہ مبین کو ہر چیز کو بھول جاتے دیکھا تھا، شاید خود اپنے آپ کو بھی۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ جو کچھ چاہیے تھا فیضی خانم اسے لا دیتی یا وہ ڈلیوری کروا لیتی۔ اس وقت بھی وہ ڈھیلے ڈالے لاؤنج ویئر میں ملبوس تھی۔ کندھوں کے گرد اونی شال تھی اور سر پر ٹوپی جس سے بال نکل کر نیچے گر رہے تھے۔ شفاف چہرہ دو تین دانوں کے سوا ویسا ہی تھا، البتہ ایک مسلسل مسکراہٹ تھی جو اس ایک ہفتے سے پہلے اسے وہاں دکھائی نہیں دی تھی، اور اس ایک ہفتے میں وہ وہاں سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ ریلنگ کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہوئی جو ماہر کے قریب تھا۔ بدر ٹھیک ہے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ مالا نے اسپات میں سر ہلایا اور ایک نظر شیشے کے دروازے کو دیکھا۔ ماہر جانتا تھا اس نے بدر کو صوفے پر ایسی جگہ سلا رکھا ہوگا اسے یہاں سے دکھائی دے۔ اتنی فکر مند نہ رہا کرو، اب اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے جیسے تسلی دی۔ مالا نے اسپات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ شاید میں اگلے کئی برس تک اس کے معاملے میں انسیکیور رہوں گی۔ مائر نے ایک نظر اپنے لاؤنج کی طرف دیکھا جس کے پار ہلال کے کمرے کا بند دروازہ تھا۔ سمجھ سکتا ہوں اس نے یہ وقت گزارا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں اب ریلنگ سے ٹیک لگائے یوں کھڑے تھے کہ نگاہیں اپنے اپنے لاؤنج میں کھلتے شیشوں کے دروازوں پر جمی تھیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے کا دروازہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا پولیس کو آلیان کے بارے میں مزید کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ بالکل غائب ہو چکا ہے، اور پولیس اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی، کیونکہ جائے وقوع سے کوئی ایسی شے نہیں ملی جس پر آلیان کا فنگر پرنٹس موجود ہو۔ جو فنگر پرنٹس ملے ہیں وہ انکنکلوسیو ہیں۔ پولیس نے ویسے بھی ان کو کلیئر کر دیا تھا۔ اگر پولیس پہلے فیروزی عمارت کی طرف نہ جاتی تو شاید وہ بدر کے اغواکاروں کو پکڑ لیتے۔ مائر خاموش ہو گیا، ذہن پھر وہیں چلا گیا۔ اس کی خاموشی پہ کشمالہ نے غور سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے مائر،
اس نے فستق کہا ہوگا، تمہیں فیروزی لگا ہوگا۔ ماہر نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا سنا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کچھ تھا جو ماہر کے چہرے پہ بدل جاتا تھا، ایک عجیب سی بے چینی، ایک شکست۔ اٹس اوکے، اس نے اپنے اغواکاروں کو الرٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ اسی وجہ سے انہیں بھاگنے کا موقع مل جائے۔ اب اس بات کو چھوڑ دو۔ ماہر نے سر پھر سے نفی میں ہلایا۔ نہیں چھوڑ سکتا، کچھ ہے جو میں مس کر رہا ہوں۔ اب کہ کشمالہ پوری اس کی جانب گھومی، سینے پر بازو لپیٹے اور سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں ہمیشہ جاننا ہوتا ہے یہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن کیا تم ایک دفعہ اس سب کو چھوڑ سکتے ہو؟ اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، آلیان دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ مجھے بھی یقین آنے لگا ہے، زیاد اس شہر سے چلا جائے گا، بدر مجھے واپس مل چکا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس سکون کو محسوس کریں جو زندگی کا ایک برا باب ختم ہونے کے بعد انسان کے حصے میں آتا ہے؟ ماہر نے چونکہ اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ ہاں، زیاد نے مجھے کال کی ہے آج۔ وہ بھی وہی کہہ رہا تھا جو چنگیز نے کہا تھا، وہ کچھ دن بعد اس شہر سے چلا جائے گا اور وہ بدر سے ملنا چاہتا ہے۔ ماہر فرید کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے، خالی ہاتھ کی رگیں بنچ گئی۔ تم نے کیا کہا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناپسندیدگی چھپا نہیں سکا تھا۔ میں نے ابھی جواب نہیں دیا، لیکن مالا کی نگاہیں روشن لاؤنج میں بے نیاز سوئے بدر پر جمی تھی۔ وہ اس کا باپ ہے ماہر، میں اس کو باپ سے دور نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ رہے گا۔ بہت سی تلخی ماہر فرید نے اندر ہی اتار لی، بدک سر ہلایا۔ آف کورس وہ اس کا باپ ہے۔ مگ ریلنگ کے دہانے پر رکھ دیا، قہوے کا سارا ذائقہ کڑوا ہو چکا تھا۔ بہت دفعہ نفرت میں اور غصے میں نے سوچا تھا میں زندگی بھر زیاد سلطان کو اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دوں گی، لیکن وہ اس کا باپ ہے اور میں اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ ہم ماضی کو نہیں بدل سکتے، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ اس سے چند شرائط طے کر لوں۔ وہ یوں ہر دوسرے دن میری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا بدر کے لیے، اسے کچھ شرائط کا پابند ہونا پڑے گا۔ وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کے کہہ رہی تھی، تم اس سے اکیلے ملنے نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، کچھ کہنے لگی پھر ٹھہر گئی۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ شور، ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ اس سے اسی ہفتے کے دوران مل لوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ ہاں، پھر وہ اس شہر سے چلا جائے گا۔ ماہر بے دھیانی میں بڑبڑایا، پھر ایک دم چونکا، دھڑکن مس ہوئی، بے اختیار مالا کو دیکھا۔ اور تم؟ بدر کے پاس اس کا پاسپورٹ نہیں ہے، نہ اس فلیٹ سے برآمد ہوا تھا۔ پاسپورٹ اپلائی کر دیا ہے، اگلے ہفتے ہمیں مل جائے گا۔ اور وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکی۔ نیم روشن بالکنی میں کھڑا ماہر فرید چند لمحوں کے لیے اس کو دیکھ کر رہ گیا، جیسے کچھ بول نہ سکا ہو۔ پاسپورٹ ملنے کے بعد تم اور بدر چلے جاؤ گے؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ مالا کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر مہدوم ہوئی ہے، جیسے اس نے بہت سا تھوک نگلا ہو۔ پھر چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ماہر کو دیکھا۔ یہی طے ہوا تھا۔ اور بیکری کا کیا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ماہر کا کیا، لیکن الفاظ حلق میں رک گئے تھے۔ مالا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ کم آن ماہر، وہ بیکری بیربل کی تھی، اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا اس کو پولیس اسٹیشن کے باہر ہونے والی گفتگو یاد تھی؟ کیا اسے یاد تھا کہ ماہر نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا؟ یا اپنے بیٹے کے ملنے کی خوشی میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی؟ کیا ماہر فرید صرف ایک مددگار انسان تھا جس نے بدر کو اس سے ملوایا، اور اب وہ اس بیٹے کو یہاں سے لے کے چلی جائے گی؟ لیکن یہی طے ہوا تھا، وہ اس کی مدد کرے گا، اور وہ 2 مہینوں کے ختم ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن یہی طے ہوا تھا، وہ اس کی مدد کرے گا اور 2 مہینوں کے ختم ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن کیا ان 2 مہینوں میں جو کچھ ہوا، کوئی بھی شے کشمالہ مبین کے دل میں اپنی جڑ نہیں جما سکی تھی؟ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔
اور مالا بالکنی کے دروازے کے پار اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو۔ ایک دم سے مائر فرید کو اپنا آپ غیر ضروری لگا۔ مالا، سیاد اور بدر، وہ اس تکون کا حصہ کبھی بھی نہیں تھا، نہ بن سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، یہی طے ہوا تھا۔ اس نے ریلنگ سے مگ اٹھایا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہم نے یہی طے کیا تھا کہ 2 مہینے میں بدر مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ اور مجھے نہ صرف اب بدر مل گیا ہے، بلکہ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن مائر کا فون تھرتھرانے لگا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ مائر ایکسکیوز می کہہ کر فون جیب سے نکالتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ نمبر جس کولیگ کا تھا اس سے اس وقت بات کرنے کے موڈ میں وہ نہیں تھا۔ البتہ بالکنی کے اندر آتے ہی اس نے اپنے دروازے کو لاک کیا۔ وہ جانتا تھا لاک ہونے کی آواز مالا تک چلی جائے گی، اور چٹکنے والے انداز میں پردہ سامنے کر گیا۔ شاید اس طرح وہ جان لے کہ وہ کال کے بعد واپس نہیں آ سکے گا۔ کال کاٹ کے فون جیب میں ڈالا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی سوزین نے ہیلو کہہ کر مخاطب کیا۔ مائر نے رک کے بادل نخواستہ اس کو دیکھا، سوالیہ ابرو اٹھایا۔ کیا؟ سوزین کسی پارٹی سے آئی تھی۔ اس نے ستاروں والا نیلا مڈی ڈریس پہن رکھا تھا، آنکھوں پر گہرا میک اپ تھا، بال یوں بنے تھے جیسے گیلے ہوں۔ مسکرا کے وہ اس کے سامنے آئی، پلکیں جھپکائیں۔ وہ لب بینچے اسے دیکھے گیا۔ نیلا شاید اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ مائر بے، آپ کو مطلع کرنا تھا کہ کسی کی پھیلائی آسیب زدہ گھر والی باتوں کے باوجود اس کوٹیج کے لیے ہمیں گاہک مل گیا ہے، اور کل ہم اس کو بیچ رہے ہیں۔ اوکے پھر؟ مائر فرید کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ آیا جس کی سوزین کو توقع تھی، البتہ اس نے اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ پھر یہ کہ کوشش کیجیے گا کل ہماری ڈیل کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ گاہک بیانہ پہلے ہی دے چکا ہے، اس لیے اب ڈیل کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں تم اس کوٹیج کو بیچ دو، سب کچھ جتنا جلدی ہونا ہے ہو جائے۔ سوزین کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ کیا کچھ؟ مائر نے جواب نہیں دیا، سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو گورے گئی۔ سارا موڈ جیسے غارت ہو گیا تھا۔